بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزہد، دنیا سے بے رغبتی کا بیان۔ باب الزہد فی الدنیا۔ حدیث نمبر 4100۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عمرو بن واقد القرشی حدثنا یونس بن میسرۃ بن حلبس عن ابی ادریس الخولانی عن ابی ذر الغفاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الزہادۃ فی الدنیا بتحریم الحلال ولا فی اضاعۃ المال بإضاعۃ المال ولكن الزہادۃ فی الدنیا الا تکون بما فی یدیک اوثق منک بما فی ید اللہ وان تکون فی ثواب المصیبۃ اذا اصبت بها ارغب منک فیہا لو انها ابقیت لک۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے کا بیان۔ یہ دنیا مردار ہے، چند روزہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ نیک عمل کر کے ہمیشہ والی زندگی کو سنوار لے، کیونکہ یہاں ایک مسافر کی طرح اس کو رہنا ہے دنیا میں، اور دنیا کی آسائشوں میں اور اس کی زیب و زینت میں گم ہو کر ہمیشہ کی زندگی کو خراب کرنا، برباد کرنا، یہ ایک عقل مند آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا اور دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے صوفیاء کرام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جس طرح سمندری جہاز بغیر پانی کے نہیں چل سکتا، ایسے ہی انسان دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان مدنی تباہ ہے، اس کو اپنے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، ہم جنس لوگوں کے ساتھ اس کو رہنے کی ضرورت ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے۔ تو انسان کو دنیا میں ایک مسلمان کو ایسے ہی رہنا چاہیے جیسے سمندری جہاز پانی میں ہوتا ہے، لیکن پانی میں رہتے ہوئے، پانی پر چلتے ہوئے سمندری جہاز میں پانی اندر نہیں آتا۔ اگر پانی اندر آ جائے تو جہاز غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں رہنا چاہیے، لیکن دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں آ جائے تو پھر انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ بغیر پانی کے کشتی نہیں چل سکتی، ایسے ہی انسان دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں زندگی نہیں گزار سکتا، لیکن اس کو دنیا سے اپنے آپ کو ایسے ہی بچا کر رکھنا چاہیے جیسے سمندری جہاز اپنے آپ کو پانی سے بچا کر رکھتا ہے، اپنے اندر پانی کو آنے نہیں دیتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی حلال کو حرام کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی مال کو ضائع کرنے کا نام زہد ہے۔ جو چیز حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا یا مال کو ضائع کرنے کا نام زہد نہیں ہے، لیکن دنیا سے بے رغبتی زہد یہ ہے کہ اپنے پاس موجود چیز سے زیادہ اس چیز پر یقین ہو جو اللہ کے پاس ہے، یعنی اپنے مال و دولت پر انسان کو یقین نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات پر اس کا یقین کامل ہو۔ لیکن زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی کو اس مال پر جو اس کے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جتنا اس مال پر جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ایک مومن کو ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اگر اس کے پاس ایک روپیہ بھی نہ رہے تب بھی دل کو اضطراب، بے چینی نہ ہو، اور یہ یقین رکھتا ہو کہ جب تک جئیں گے، جب تک زندہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور کہیں سے روزی عطا کرے گا۔ اور دنیا میں جب کوئی مصیبت آئے تو اس سے زیادہ خوش ہو بنسبت اس کے کہ مصیبت نہ آئے دنیا میں، اور آخرت کے لیے اس مصیبت کو اٹھا کر رکھا جائے۔ یعنی دنیا کی مصیبت گناہوں کا کفارہ ہے، پس عقل مند آدمی کو مصیبت آنے سے خوش ہونا چاہیے کہ دنیا پر بلا ٹل گئی، جو دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے اور چند روزہ ہے، یہ اللہ کا احسان سمجھے۔ اگر دنیا میں مصیبت نہ آتی اور گناہ باقی رہتا تو آخرت میں اس کے بدلے عذاب ہوتا، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دنیا میں ہی بلا ٹل گئی، اگر کوئی مصیبت آئے، آزمائش آئے اللہ کی جانب سے، تو واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، زبان سے شکایت کے کلمات نہ نکالے، بلکہ
اس مصیبت کو، اس آزمائش کو اپنے گناہوں کی سزا سمجھے اور صبر و تحمل کا اظہار کرے۔ واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے ذریعے یہاں انسان صاف ستھرا ہو جائے، گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اس حدیث شریف میں زہد کی حقیقی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے، جیسے سب کا سب مال لٹا دے یا جلا دے یا غرق کر دے، بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کا یقین کامل ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اپنے پاس مال و دولت، روپیہ پیسہ، بینک بیلنس، بنگلہ گاڑی وغیرہ رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں اب مالدار ہوں، مجھے فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ کچھ بھی نہ ہو تب بھی اس کے دل میں بے نیازی ہو، اس کا یقین اللہ پر کامل ہو کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اللہ تعالیٰ روزی کا کفیل ہے، ہر ایک نفس کی روزی کا وہی ذمہ دار ہے، ہر حال میں وہ کھلانے والا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کوئی تدبیر نہ کرے، کوئی پیشہ اختیار نہ کرے، ذریعہ معاش اختیار نہ کرے۔ اس میں کسب کی نفی نہیں ہے، بلکہ کسب کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، نوکری کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے انسان ملازمت کو، نوکری کو، خدمت کو، تجارت کو، بزنس کو ہی سب کچھ نہ سمجھے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری دنیا کا رازق اور مالک اور خالق ہے۔ اور اس میں اس بات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مصیبت آنے پر واویلا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ مصیبت آنے پر خوشی سے مصیبت کا استقبال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، چاہے جانی نقصان ہو یا مالی نقصان ہو، دل کی کیفیت نہیں بدلنا چاہیے، جیسا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ سے آ کر کسی نے ذکر کیا کہ آپ کا تجارتی جہاز جو ساز و سامان سے لدا ہوا تھا، وہ جہاز سمندر میں ڈوب گیا، غرق ہو گیا اور پورا مال تباہ ہو گیا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی طرف توجہ کی، اس پر ایک نظر ڈالی اور پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا جو جہاز سمندر کی موجوں کے درمیان جو ڈوبنے کے قریب تھا، تھپیڑے کھا رہا تھا اور قریب تھا کہ ڈوب جائے، اب وہ صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے ساحل کی طرف چل رہا ہے۔ یعنی جو مال آپ کا ضائع ہوتے ہوتے محفوظ رہ گیا، اللہ کے فضل سے اب وہ ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اپنے دل پر آپ نے نظر ڈالی، توجہ فرمائی اور دیکھا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ جب مصیبت کی آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا مال تباہ ہو گیا، جہاز غرق ہونے کے قریب آ گیا اور سمندر کی موجوں کا شکار ہو گیا، تو آپ نے مصیبت آنے پر بھی الحمدللہ کہا، اور جب آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کا ساز و سامان محفوظ ہے، پورا سامان جو سمندری جہاز میں رکھا گیا تھا وہ سب کا سب سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جہاں آپ نے روانہ فرمایا تھا وہاں جا رہا ہے، تب بھی آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ تو آپ نے اس کی حکمت بیان کی کہ جب مجھے مصیبت کی اطلاع دی گئی، مال و دولت کے تباہ ہونے کی جب مجھے اطلاع دی گئی، تو میں نے دل کی کیفیت پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ دل مطمئن ہے الحمدللہ، اس کے اندر کسی قسم کا اضطراب، بے چینی، یہ مال و دولت کے ضائع ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ تو میں اس پر اللہ کا شکر بجا لایا کہ مال و دولت کے ضائع ہونے پر میرا دل غم زدہ اور رنجیدہ نہیں ہے۔ پھر جب مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا مال و متاع، میرا مال محفوظ ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تجارتی سمندر کا جہاز ساحل کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے دل کی کیفیت ملاحظہ کی کہ کہیں دل خوش تو نہیں ہو رہا ہے اس دنیا کی دولت پر۔ تو میں نے دیکھا کہ دل کے اندر کسی قسم کی کوئی خوشی، مسرت اور فرحت نہیں ہے۔ تو اس پر میں اللہ کا شکر بجا لایا کہ میرا دل نقصان اور نفع سے بے نیاز ہو گیا ہے، اس کی توجہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ تو بہرحال ایسی کیفیت پیدا ہونا چاہیے، کم سے کم اس کا کچھ حصہ تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہو بہو بزرگان دین کے نقش قدم پر تو مکمل طور پر تو نہیں چل سکتے جیسے انہوں نے زہد و تقویٰ کی زندگی اختیار کی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے چاہے مصیبت آئے یا راحت ملے، یا نفع ہو یا نقصان ہو، فائدہ ہو یا نقصان ہو، ہر حال میں بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قال ہشام،
قال ابو ادریس الخولانی یقول مثل هذا الحدیث فی الاحادیث کمثل الابریز فی الذهب۔ ہشام نے کہا جو اس حدیث شریف کے راوی ہیں ابو ادریس خولانی نے کہا یہ حدیث دیگر احادیث شریف میں یہ حدیث ایسی ہی ہے جیسے سونے میں کندن۔ سب حدیثیں انتہائی عمدہ اور بے شمار حکمتوں کا خزانہ ہیں، لیکن یہ حدیث شریف تمام احادیث شریفہ میں ایسا ہی درجہ رکھتی ہے جیسے سونے میں کندن کا درجہ ہوتا ہے، کندن اور نکھرا ہوا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس حدیث شریف میں انسان کی زندگی کا خلاصہ بیان کیا گیا کہ زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا مطلب اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا چاہیے، اور مصیبت آنے پر انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ مصیبت کا خوشی سے استقبال کرنا چاہیے، اور مصیبت کو گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو یہیں ٹلا دیا، اگر خدا نہ خواستہ میرے گناہوں کا کفارہ اگر آخرت میں مواخذہ ہوتا تو وہاں بڑی سخت گرفت ہوتی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہیں دنیا میں ہی گناہوں سے صاف ستھرا ہو رہا ہوں، یہ سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 4101۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الحکم بن ہشام حدثنا یحیی بن سعید عن ابی فروۃ عن ابی خلاد وکانت له صحبۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل قد اعطی زہدا فی الدنیا وقلۃ منطق فاقتربوا منه فانه یلقی الحکمۃ۔ ابو خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے، یہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ دنیا میں اس کو رغبت نہیں ہے، یعنی مال اور دولت کی حرص نہیں رکھتا اور بقدر ضرورت پر قناعت کرتا ہے، اور وہ شخص کم گو بھی ہے، کم بولنے والا ہے، کم گفتگو کرنے والا ہے، ایسے صفات ہیں، زیادہ بات نہیں کرتا، تو اس کی صحبت میں رہو، اس کا قرب حاصل کرو، کیونکہ اس کے دل میں حکمت کا القاء کیا جاتا ہے۔ جس شخص کو دنیا سے بے رغبتی ہو، مال و دولت کی حرص نہ ہو، دنیا کے مال و دولت پر مرنے والا نہ ہو، کم بولنے والا ہو، جب زبان کھولتا ہو تو ایسی بات کرتا ہو جس سے آخرت کا فائدہ ہو، جس کی گفتگو سے علم میں اضافہ ہو اور دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، تو ایسے شخص کی قربت صحبت اختیار کرو، کیونکہ اس پر حکمت کا القاء کیا جاتا ہے، اس کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ حکمت سے پر ہوتی ہے، تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے دل پر فیوض اور برکات کا نزول ہوتا ہے، اور دین کی سچی سمجھ بھی اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کی تعلیم اور تدریس میں اور اس کے وعظ و نصیحت میں برکت ہوتی ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن نے جو نشانی بیان فرمائی، یہ بڑی عمدہ نشانی ہے حکیم اور زاہد کی۔ جو حکمت والا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی طمع، مال و دولت کی حرص نہیں ہوتی، اور بیکار بات کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ باعمل علماء مراد ہیں جو مردار دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور کم گفتگو کرتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو حکمت اور نصیحت کی بات کرتے ہیں، جن کی گفتگو سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں، وہ لوگ اپنے قول سے زیادہ عمل سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4102۔ حدثنا ابو عبیدۃ بن ابی الصفر حدثنا شہاب بن عباد حدثنا خالد بن عمرو القرشی عن سفیان الثوری عن ابی حازم عن سہل بن سعد الساعدی قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک۔ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جب میں اس کو اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ کو دوست رکھے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس کو میں جب اختیار کر لوں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے نفرت کرو، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا، محبوب رکھے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے نفرت کرو تو لوگ تم کو دوست رکھیں گے۔ یعنی لوگوں کے مال و متاع میں طمع نہ رکھو، لوگوں کے پاس جو دولت ہے، جو ثروت ہے، اس کو طلب نہ کرو، لوگوں سے مانگو نہیں، تو لوگ تم کو محبوب رکھیں گے۔ اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو کسی سے قرض مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، مال و دولت
حاصل کرنا چاہتا ہے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی کسی سے دنیا کی خواہش مت کرو تو لوگ بھی تم کو محبوب رکھیں گے، بلکہ سب تمہاری ملاقات سے خوش ہوں گے، اور جہاں تم اپنی کوئی حاجت ان سے بیان کرو گے تو لوگ خود بخود تم سے علیحدگی اختیار کر لیں گے اور تم سے ملاقات کرنے سے بھی پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ تو بہرحال زہد فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی، یہ اہم چیز ہے۔ جو بندہ مال و متاع کی حرص اور طمع نہیں کرتا وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور جو لوگوں سے نہیں مانگتا لوگ بھی اس کو محبوب رکھتے ہیں۔ یہ مشاہدہ بھی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک بزرگ جو خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر لیے تھے، انہوں نے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اور اپنا وقت محفوظ رکھنے کے لیے ان سے جب کسی نے پوچھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ گوشہ نشینی اختیار کروں اور لوگ میرے پاس نہ آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ مالدار لوگوں سے تم قرض طلب کرو تو تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے، تمہارے پاس نہیں آئیں گے، اور غربا اور فقراء کو تم قرض دو تو وہ لوگ قرض ادا کرنے کے موقف میں نہیں رہیں گے، شرم و حیا کی وجہ سے وہ بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے۔ اس طرح تم کو خلوت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کرنے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال ایک بندے کو اللہ سے لو لگانا چاہیے، اپنی ضرورتوں کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ فقر و فاقے کا شکار ہے، مصیبت میں گرفتار ہے یا تنگ دستی میں گرفتار ہے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کا اظہار اللہ سے کرے۔ اللہ ہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، وہی تمام حاجات کی تکمیل فرمانے والا ہے۔ بندوں سے جب مانگتے ہیں تو بندے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، ہر چیز کے خزانے اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، لہٰذا ہم کو اسی کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 4103، یعنی جو بندہ بندوں سے مانگنے سے گریز کرتا ہے، ان سے نہیں مانگتا، تو بندے بھی اس سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ جو لوگوں سے قرض طلب کرتا ہے یا لوگوں سے مانگتے پھرتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر بھی راہ فرار اختیار کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرنے کو پسند بھی نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 4103، حدثنا محمد بن الصباح انبأنا جریر عن منصور عن ابی وائل عن سمرۃ بن سہم رجل من قومه قال نزلت على ابي هاشم بن عتبة وهو طعين فاتاه معاوية يعوده فبكى ابو هاشم فقال معاوية ما يبكيك اي خالي اوجع يشعزك ام على الدنيا فقد ذهب صفوها قال على كل لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد الي عهدا وددت انی كنت تبعته قال انك لعلك تدرك اموالا تقسم بين اقوام وانما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فادركت فجمعت۔ سمرہ بن سہم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں ابو ہاشم بن عتبہ کے پاس گیا، ان کے والد کا نام عتبہ، ان کے والد عتبہ نانا تھے معاویہ کے، جو جنگ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ عتبہ یہ جنگ بدر میں مارا گیا ہے شخص حضرت علی یا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے، ان کو برچھا لگا تھا۔ کن کو؟ ہاشم بن عتبہ کو، ابو ہاشم بن عتبہ کو ایک نیزہ لگا تھا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی عیادت، ان کی مزاج پرسی کے لیے آئے تو ابو ہاشم رونے لگے۔ معاویہ نے پوچھا مامو جان تم کیوں روتے ہو؟ یہ ابو ہاشم بن عتبہ ان کے ماموں ہیں امیر معاویہ کے، تو امیر معاویہ نے پوچھا کہ اے مامو تم کیوں روتے ہو؟ کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ درد کی شدت سے یا دنیا کا رنج ہے؟ یہ درد کی شدت ہے جس کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، یا دنیا کے چھوٹنے کا رنج و ملال ہے؟ جبکہ اگر دنیا کا رنج ہے تو اس کا عمدہ حصہ تو گزر گیا، یعنی خیر القرون کا زمانہ قریب ہے کہ ختم ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک گزر چکا ہے اور اکابر صحابہ بھی گزر چکے ہیں۔ اب خراب دنیا باقی رہ گئی ہے، اب اس کا کیا رنج ہے؟ اچھی دنیا تو گزر چکی ہے، اچھے حالات، اچھا زمانہ تو گزر چکا ہے۔ اگر دنیا پر آپ کو افسوس ہو رہا ہے، رو رہے ہیں، تو یہ خراب دنیا پر رونے سے کیا فائدہ؟ تو ابو ہاشم نے کہا میں ان دونوں میں سے کسی کے لیے نہیں روتا، جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ میں دنیا کے لیے رو رہا ہوں
یا کوئی تکلیف ہے مجھے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ زخم ہے لیکن اس کی مجھے تکلیف نہیں ہے، اور دنیا کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات رلا رہی ہے، ایک بات یاد آ گئی جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، مجھے آرزو رہ گئی کاش کہ میں اس نصیحت کی پیروی کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، یہ یقیناً تم ایک ایسا زمانہ پاؤ گے جب لوگ مالوں کو تقسیم کریں گے، یعنی ایک زمانہ آئے گا کثرت سے فتوحات ہوں گی، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا اور مال غنیمت کی تقسیم ہوگی، تو تم کو صرف اتنا مال کافی ہے، اس مال میں سے تم کو ایک خادم اور اللہ کی راہ میں ایک سواری کافی ہے، جہاد کرنے کے لیے ایک سواری کافی ہے۔ لیکن میں نے دنیا کے مال کو پایا اور جمع بھی کیا، اس لیے میں روتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہ کر سکا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کافی ہے تم کو دنیا میں سے ایک خادم، ایک سواری، ایک گھر، اس سے زیادہ جمع کر کے رکھنا ضروری نہیں، دوسرے محتاجوں کو دے دینا، آپ کھائے، دوسروں کو کھلائے، عزیزوں سے اور رشتہ داروں سے سلوک کرے، یتیموں بیواؤں کی پرورش کرے، مفید عام کاموں میں صرف کرے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاشم بن عتبہ کو، ابو ہاشم بن عتبہ کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی کہ یقین ہے کہ فتوحات ہوں گی، مسلمان آپس میں مال غنیمت تقسیم کریں گے، ڈھیر سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، اور مال و دولت کو جمع کرنے کی چکر میں نہ پڑنا، تم کو صرف ایک خادم خدمت کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ایک گھوڑا، ایک سواری اور ایک گھر سر چھپانے کے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ مال آئے تو اس کو جمع نہ کرنا، تقسیم کر دینا بیواؤں میں، غریبوں میں۔ بہرحال اگر کسی کے پاس مال و دولت آ جائے اللہ کے فضل و کرم سے تو وہ مال و دولت کا صحیح استعمال کرے، جمع کر کے ذخیرہ کر کے ورثہ کے لیے چھوڑ کر نہ جائے، بلکہ اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرے تاکہ آخرت میں وہ مال اس کے کام آئے۔ آپ یہاں پر اس نصیحت کو یاد کر کے رو رہے تھے کہ کاش کہ میں اس نصیحت کی پیروی کرتا اور میرے پاس یہ ڈھیر سارا مال جمع نہ ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ یہ صحابہ کرام کا زہد و تقوی ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی خشیت کی کیفیت ہے کہ وہ لوگ ان سے، جبکہ اللہ نے ہر ایک صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کے باوجود وہ لوگ اس قدر خشیت الہی سے روتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ یہ دنیا جو اتنی وسیع ہو گئی، پھیل گئی ہے اور دولت کا انبار لگا ہوا ہے اور لوگ دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 4104۔ ایک سوال میرے جو ذہن میں آیا کہ اتنا مال تو کمزور ایمان والوں کو جمع کر کے رکھنا چاہیے، جس کا ایمان یعنی کمزور ہے، مضبوط نہیں ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے مفتی صاحب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فخر و فاخر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب جبکہ اب یہ صحابی رسول جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں، اور پھر حضور کا ادھر ایک ارشاد مبارک ہے، جب یہ دو چیزیں آ جائیں تو اس میں پھر کیا تطبیق ہونی چاہیے؟ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت سفیان ثوری غالباً فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں مال جمع کر کے رکھنے کو برا سمجھا جاتا تھا، ناپسند کیا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں مال مومن کی ڈھال ہے۔ اگر مال نہ ہو علماء کے پاس تو بادشاہ نے وقت علماء کو اپنا رومال دستی بنا کر رکھ لیں گے، جب ضرورت پڑی پوچھے اس کے بعد پھینک دیے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہر ایک مسلمان کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے کم سے کم اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے جس میں وہ اپنی زندگی گزر بسر کر سکے، اپنا گزارا کر سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ موجودہ ماحول میں جو ملک کی جو سیاست ہے اور پورے ملک کو زعفرانی رنگ میں رنگنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، گھر واپسی پروگرام، اس سے پہلے بھی ایک نشست میں عرض کیا گیا کہ گھر واپسی پروگرام کے نام سے جو کمزور مسلمان ہیں مالی اعتبار سے، جن کا مالی موقف فائنانشلی طور پر جو کمزور ہیں، ان کو بہلا پھسلا کر مال کی حرص اور مال کی طمع دے کر ان کو ہندو بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو منصوبے ہیں غیر مسلموں کے، ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جو صاحب ثروت مسلمان ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے
کہ جو کمزور طبقے کے جو کمزور مسلمان ہیں معاشی طور پر ان کو ہنر سکھائیں، تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں اور خود مکتفی زندگی گزارنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کریں۔ اور مال جمع کر کے رکھنا برا نہیں ہے، البتہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ضائع ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بھی مال و دولت تھا، بعض صحابہ کے پاس بہت ساری دولت تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس دولت کو اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس حضرت امیر معاویہ 1 لاکھ درہم تحفہ بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی 1 درہم بھی اپنے لیے اٹھا کر نہ رکھتی تھی۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا، ایک مرتبہ 1 لاکھ درہم بھیجے گئے، اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روزہ تھیں، آپ نے 1 لاکھ درہم اپنی خادمہ کے ذریعے غریبوں میں، فقراء میں، مساکین میں تقسیم کر دیے اور اپنے لیے 1 درہم بھی انہوں نے اٹھا کر نہ رکھا۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ تو خادمہ نے عرض کیا کہ اتنا سارا مال آیا تھا، آپ نے سب کا سب تقسیم کر دیا، اپنے لیے کچھ اٹھا کر نہیں رکھا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے مجھے یاد نہیں دلایا، میری توجہ ہی نہیں رہی اس طرف، اگر تم یاد دلاتی تو میں 1 آدھ درہم اٹھا کر رکھتی۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل تھا، صحابیات کا، کہ ان کے پاس دولت ہوتی تھی لیکن وہ لوگ اس دولت کا اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان کی زہد و تقویٰ کی جو زندگی تھی، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہیں، 2 مہینے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ پھر آپ لوگ گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ کھجور کھاتے اور پانی پی لیتے، یہی ہماری غذا تھی۔ بہرحال صحابہ کے پاس جو مال تھا انہوں نے کبھی عیش و عشرت کے لیے، آسائش اور راحت کی زندگی گزارنے کے لیے اس مال کا قطعاً استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے دولت کمائی، تجارت کی، حلال طریقے سے مال کمایا تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ جب بھی ضرورت پڑی مسلمانوں کے لیے جہاد میں سامان فراہم کرنے کی، جو متمول صحابہ کرام تھے مالدار، وہ آگے بڑھے۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے کے لیے آپ نے ترغیب دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لا کر پیش کیا اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا پورا مال پیش کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی قمیص مبارک کے جو بٹن تھے آپ نے وہ بھی پیش کر دیے اور بٹن کی جگہ کانٹا لگا کر حاضر ہوئے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی ایک غزوہ تبوک کے موقع پر غالباً آپ نے تقریباً 900 گھوڑے کچھ فراہم کیے تھے اور بہت سارا ہتھیار اور جنگی ساز و سامان آپ نے فراہم کیا تھا۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر پینے کے پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا بئر روما جس کا مالک یہودی تھا، وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا، پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ مسلمان اس موقف میں نہیں تھے پورے کہ وہ پانی خرید کر پئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی گئی تو آپ نے اس یہودی سے کہا کہ تم جنت میں کنویں کے عوض یہ کنواں مسلمانوں پر وقف کر دو، دے دو مسلمانوں کو یوں ہی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو میری گزر بسر کا ذریعہ ہے، ذریعہ آمدنی میرا یہی کنواں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جو کوئی اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے گا اس کے لیے میں جنت میں ایک کنویں کی، ایک محل کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 35,000 درہم، اس زمانے کے 35,000 درہم چاندی کے سکے آپ نے اس یہودی کے حوالے کیے اور بئر روما کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان قحط سالی کا شکار ہو گئے اور شارٹیج ہو گیا غلہ اناج، تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان سے بات کی مسجد میں بیٹھ کر کہ حضرت عثمان کی تجارت کا قافلہ ایک ملک سے مدینہ منورہ پہنچنے والا تھا۔ آپ نے کہا کہ جو آپ کا مال آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے، غلہ ہے، مسلمان قحط سالی کا شکار ہیں، پریشان ہیں، آپ کو دگنی قیمت دے کر حکومت آپ سے یہ مال حاصل کرنا چاہتی ہے کہ آپ اس کے لیے راضی ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں ڈبل قیمت پر بھی اس مال کو بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے گفتگو کی اور دیکھا کہ یہ حکومت کو مال بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے موقع پر جب انہیں ڈبل ٹبل پیشکش کی جا رہی ہے مال کی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس مال کا سودا کر لیا ہے اس ذات سے جو اس کی قیمت 10 گنا بلکہ اخلاص کی بنیاد پر کئی گنا عطا کر سکتی ہے، یعنی
یہ جو قافلہ آ رہا ہے اونٹوں کا تجارت کی شکل میں، جو اناج اور غلہ ہے، یہ سب میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، مفت میں یہ مسلمانوں کو دے دوں گا۔ تو صحابہ اکرام کی زندگی ایسی تھی کہ وہ لوگ جب مسلمانوں کی مدد کا معاملہ آتا، دین اسلام کی سربلندی کا معاملہ آتا تو اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ ایک شخص کو پیسوں کی ایک مرتبہ ضرورت تھی، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں واقعہ بیان کیا گیا، تو ان سے کہا گیا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ بڑے سخی داتا ہیں اور دل کھول کر وہ عطا کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ جائیے اور ان سے بات کریے۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے غلام کو ڈانٹتے ہوئے سنا کہ تم نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ جو شخص نمک کے بارے میں اتنی باز پرس کر رہا ہے، غلام کو ڈانٹ رہا ہے، وہ مجھے کیا عطا کریں گے، یہ دل میں خیال آیا۔ پھر واپس گئے، پھر دوبارہ آئے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، اس لیے میں اس غلام کو، خادم کو ڈانٹا، لیکن جہاں تک دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاملہ ہے، میرا دل سب کے لیے کشادہ ہے، چنانچہ آپ نے اس شخص کی ضرورت پوری کر دی۔ یہ صحابہ اکرام کے اعمال تھے، ان کے کارنامے تھے، ان کی زندگیاں۔ مال و دولت کے آنے کے باوجود ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اخلاص کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی و انکساری اور زہد و تقوی کی زندگی گزارے۔ اگر معمولی بھی مال اگر رہ جاتا تو ان کو بہت افسوس ہوتا تھا، اس کو بھی وہ لوگ بہت سمجھتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کے پاس اگر تھوڑا سا مال بھی رہ جاتا صحابہ کے پاس تو ان کو افسوس ہوتا تھا کہ ہم نے مال جمع کیا، حالانکہ آج لوگ لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن ان کو کسی قسم کا افسوس نہیں ہے۔ ایک ایک روپے کے بارے میں باز پرس ہوگی، قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور بڑا سخت حساب کتاب ہوگا۔ صحابہ کرام اس سے بہت ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر جواب دینا ہے، ان تمام تصورات کو سامنے رکھ کر مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو بڑا سخت رویہ اور موقف اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آپ جس کے پاس بھی مال ہوتا ڈنڈا لے کر پھرتے تھے اور ان کو سخت نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مال و دولت یہ سب کنز ہے جس کو تم جمع کر رہے ہو، قیامت کے دن یہ تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ اور جو لوگ صحابہ جو مال رکھتے تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جائے اس کا شمار کنز میں نہیں ہوتا، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہ کر کے مال کھاتا چلا جائے، اپنے لیے استعمال کرتا چلا جائے تو وہ مال اس کے لیے وبال ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے صاحب ثروت ہے، دولت مند ہے اور مال کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، قرابت داروں کے حقوق ادا کر رہا ہے، صلہ رحمی کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے مال رکھنا برا نہیں ہے۔ تاہم فقراء کی فضیلت اپنی جگہ ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مال ضروری ہے، تاکہ دوسرے مذہب کے لوگ مال کا لالچ دے کر مسلمانوں کو دین اسلام سے نہ ہٹا دیں۔ مال رکھنا بھی برا نہیں ہے اور لوگوں کے یعنی اگر کوئی مال کا حق ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے برا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو نفل خیرات کرے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، بے سہاروں کے لیے سہارا بنے، تو ایسے شخص کے لیے اچھی چیز ہے۔ اور ایسے ہی مانگنا، طلب کرنا، حرص کرنا برا ہے، البتہ اگر بغیر اشراف نفس، یعنی دل میں طمع اور حرص نہیں ہے لیکن تحفہ مل رہا ہے، کوئی ہدیتاً دے رہے ہیں تو اس کو قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بلکہ قبول کرنا چاہیے کیونکہ اس مال میں برکت دی جاتی ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تقسیم فرما رہے تھے، حضرت عمر کو بھی آپ نے عطا فرمایا تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ یہ مال اس شخص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ اس کا ضرورت مند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب کوئی مال بغیر اشراف نفس سے مراد یہ ہے کہ دل میں تمنا نہ ہو، دل میں یہ خیال نہ ہو کہ فلاں شخص مجھے تحفہ دے دے، فلاں کی طرف سے مجھے کچھ پیسے مل جائیں، یہ طمع نہیں تھی، دل میں حرص نہیں تھی، خیال نہیں تھا، لیکن اچانک غیر متوقع طور پر اگر کوئی تحفہ مل جائے، مال و دولت کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں، اس کو قبول کرنا چاہیے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4104 حدثنا الحسن بن ابی الربیع حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر بن سلیمان عن ثابت عن انس قال
اشتکا سلمان فعادہ سعد فرآہ یبکی فقال له سعد ما یبکیک یا اخی الیس قد صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس قال سلمان ما ابکی واحدۃ من اثنتین ما ابکی ظنا للدنیا ولا کراہیۃ للآخرہ ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد الی عہدا فما ارانی الا قد تعدیت قال وما عہد الیک قال عہد الی انه یکفی احدکم مثل الزاد الراکب ولا ارانی الا قد تعدیت یا سعد فاتق اللہ عند حکمک اذا حکمت وعند قسمک اذا قسمت وعند ہمک اذا ہممت قال ثابت فبلغنی انه ما ترک الا بضعۃ وعشرین درہما من نفقۃ كانت عنده۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو بڑے زاہدوں میں سے تھے اور نہایت جلیل القدر صحابی محب اہل بیت، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا سلمان ہم میں سے ہیں، یعنی اہل بیت میں سے، ہمارے گھرانے میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ وہ مختلف راہبوں کے پاس سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مشرف و اسلام ہوئے۔ آپ کی عمر کے بارے میں بھی محدثین نے مختلف اقوال لکھے، کسی نے کہا کہ آپ کی عمر 300 سال تھی، کسی نے 400 سال، کسی نے 350 سال، لیکن جس قول پر تمام محدثین کا اتفاق ہے وہ 250 سال کا ہے کہ آپ کی عمر شریف 250 سال تھی۔ آپ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ سعد نے پوچھا آپ کیوں روتے ہو بھائی، کیا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار نہیں کی؟ آپ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا شرف چاہیے؟ کیا آپ میں یہ بات نہیں ہے، یعنی کیا یہ خوبیاں آپ کے اندر نہیں ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، آپ کے پیچھے نماز ادا کیے، جنگوں میں شریک رہے، غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ سلمان فارس کے لوگ جو طریقہ اختیار کرتے تھے، آپ کے یہ فضائل ہیں، پھر اس کے باوجود آپ رو رہے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا میں دو باتوں میں ایک بات کی وجہ سے بھی نہیں روتا، نہ تو دنیا کی حرص کی وجہ سے، بخیلی کی راہ سے جیسے بخیل روتے ہیں اپنے مال کے لیے، اور نہ اس وجہ سے کہ میں آخرت کی طرف جانا برا جانتا ہوں، یعنی نہ آخرت کو ناپسند کرتے ہوئے روتا ہوں اور نہ دنیا کی حرص اور تما میں رو رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں ہے، نہ دنیا کی نہ آخرت کی، میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک نصیحت فرمائی تھی اور میں دیکھتا ہوں کہ اپنے تئیں کہ میں نے اس میں فرق کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جو عہد لیا تھا، مجھے جو نصیحت فرمائی تھی، میں اس نصیحت پر پورے طور پر عمل نہیں کر سکا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ نصیحت کیا تھی؟ سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک کو دنیا میں سے اس قدر کافی ہے جتنا سوار کو کافی ہوتا ہے، یعنی ایک سوار آدمی کے لیے، ایک مسافر کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے کھانا پانی بقدر ضرورت، اتنا ہی کافی ہے۔ جو شخص سواری سے کہیں راہ میں اترے تو وہ تھوڑا سا توشہ یا سامان چاہتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے اس میں زیادتی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت فرمائی تھی، جو مجھ سے عہد لیا تھا، میں اس عہد پر قائم نہیں رہ سکا، اس سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن تم اے سعد جب حکومت کرو تو اللہ سے ڈرنا، اور جب تقسیم کرو تو اللہ سے ڈرنا، اور یعنی جب حکومت کرو، فیصلہ کرو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا، نصیحت کی کہ اگر خلافت کے زمانے میں کہیں کوئی ذمہ داری سونپی جائے، فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کا جب مرحلہ آئے تو اللہ سے ڈرنا اور بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ سے ڈرنا، اور جب کسی کے درمیان تقسیم کرو، مال غنیمت تقسیم کرو یا کوئی بھی چیز، تو اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا، ذرا برابر بھی اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ قال ثابت جو اس حدیث شریف کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے، یعنی مجھے خبر پہنچی کہ سلمان نے کچھ نہیں چھوڑا مگر 20 پر کئی درہم، وہ بھی ان کے خرچ میں سے جو ہر سال معمولی ان کو ملا کرتا تھا، ان کے پاس باقی رہ گئے تھے۔ اور سلمان رضی اللہ عنہ کو اتنا ذرا سا مال چھوڑنے پر بھی رنج و ملال تھا
یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو گزارے کے لیے جو وظیفہ جو ملا کرتا تھا اس میں سے صرف 20 پر چند درہم، 30 کے اندر جو درہم ان کے پاس رہ گئے تھے ان کے سالانہ خرچ میں سے، ان کے باقی رہنے پر بھی آپ کو اتنا افسوس ہوا کہ یہ میری ضرورت سے زائد ہے اور میرے پاس رہ گئے ہیں، مجھے اس کا حساب کتاب دینا ہوگا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکید کی تھی، یہ مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں بقدر ضرورت مال رکھوں، جتنی ضرورت ہے میرے پاس اتنا ہی مال رہے۔ جیسے ایک مسافر دوران سفر کم سے کم سامان رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو ہم بھی یہ آخرت کا سفر طے کر رہے ہیں دنیا میں، تو ہم کو بھی کم سے کم ساز و سامان اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ آسانی سے ہم گزر جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام کا زہد و تقویٰ تھا۔ 2 درہم، معمولی درہم بھی ان کے پاس رہ جاتے تو انہیں افسوس ہوتا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ عصر کی نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ اپنے حجرہ اقدس اپنے مکان تشریف لے گئے، اور ایک درہم تھا آپ کے پاس، وہ آپ خیرات کر کے پھر آ کر دوبارہ مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور دعا فرمائی آپ نے۔ عصر کی نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اچانک سلام پھیرنے کے بعد گھر تشریف لے گئے پھر واپس آئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس گھر میں ایک درہم رکھا ہوا تھا، مجھے یہ بات ناگوار گزری کہ میرے گھر میں ایک درہم رہے اور میرا وقت اسی طرح گزر جائے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے پاس مال و دولت قطعاً نہیں رکھتے تھے، جب بھی کہیں سے کوئی تحفہ آتا، مال آتا، فوراً خیرات کر دیتے تھے۔ کئی مرتبہ آپ نے اتنے درہم خیرات کیے کہ ایک مرتبہ تو آپ نے 90,000 درہم ایک چٹائی بچھا کر اس پر درہم پھیلا دیے، اور پورے درہم تقسیم کرنے کے بعد چٹائی جھٹکنے کا آپ نے حکم دیا۔ ایک شخص کو آپ نے اتنا عطا کیا، وہ شخص اپنی قوم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ اے میری قوم، تم مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ فقر و فاقے سے نہیں ڈرتے، ان کو خوف ہی نہیں ہے۔ عام طور پر مالدار آدمی کسی کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کو خدشہ لگا رہتا ہے کہ کہیں میرا یہ مال ختم نہ ہو جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و فاقے کا مطلق ڈر نہیں ہے، وہ بلا جھجک لوگوں کو عطا کر دیتے ہیں، اور انتہائی سخاوت اور جود و سخا سے آپ کام لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے۔ معمولی رقم بھی اگر ان کے پاس رہ جاتی تو ان کو اتنا افسوس ہوتا تھا، لیکن آج یہ حال ہے کہ جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپئے چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں کچھ افسوس نہیں ہے، ان کے ورثہ اس کے لیے لڑیں گے، آپس میں خون خرابہ ہوگا، تعلقات ختم ہوں گے، اس لیے جہاں تک ہو سکے سب معاملات کو نمٹا کر جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4105، باب الہم بالدنیا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عمر بن سلیمان قال سمعت عبد الرحمن بن ابان بن عثمان بن عفان عن ابيه قال خرج زید بن ثابت من عند مروان بنصف النهار قلت ما بعث اليه هذه الساعه الا لشيء سأل عنه فسألته فقال سألنا عن اشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الاخرة نيته جعل الله له امره جمع الله له امره وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة۔ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ حضرت عثمان کے فرزند ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتبان وحی میں سے ہے اور میراث کے مسائل سے جن کو بخوبی واقفیت تھی، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان کے پاس سے ٹھیک دوپہر کے وقت نکلے۔ میں نے اپنے دل میں کہا اس وقت جو مروان نے زید بن ثابت کو بلا بھیجا تو ضرور کچھ پوچھنے کے لیے بلایا ہوگا۔ یہ وقت ایسا ہے، عام طور پر ٹھیک دوپہر کے وقت کوئی کسی کے پاس جاتے آتے نہیں۔ جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مروان کے پاس سے نکل رہے ہیں تو ضرور کوئی بات ہے، اس نے کچھ پوچھنے کے لیے آپ کو بلا بھیجا ہے، بلایا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا، کون؟ ابان بن عثمان نے زید بن ثابت سے پوچھا۔ انہوں نے کہا، زید بن ثابت نے فرمایا، مروان نے ہم سے چند باتیں پوچھیں جن کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان میں ایک بات یہ بھی آپ نے بیان کی وہاں پر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کو بڑی فکر دنیا کی ہی ہو، رات دن اس میں مصروف رہے اور دین کی پرواہ نہ کرے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے صرف دنیا کی فکر میں لگا رہے، مال و دولت جمع کرنے کی فکر میں، تجارت کو وسعت دینے کی فکر میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام پریشان کر دے گا، اس کے کاموں کو،
اس کے معاملات کو بکھیر دے گا، اور ہر روز ایک نئی تشویش اس کو لاحق ہوگی، ایک فکر دامنگیر ہوگی جس سے جینے تک کا چھٹکارا نہ ہوگا۔ جو دنیا میں منہمک رہے گا، صرف کاروبار کی بات کرے گا، مال و دولت کی بات کرے گا، اپنے بزنس کے بارے میں سوچے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر دن اس کو ایک نئی فکر میں اس کو ایک نئی فکر میں مبتلا کر دے گا، اور مرنے تک اس کو ان فکروں سے، ان تشویشوں سے چھٹکارا نہیں ملے گا، اور اس کی مفلسی فقر و فاقہ دونوں آنکھوں کے درمیان کر دے گا۔ بظاہر دولت مند ہوگا، لیکن دنیا کی دوڑ دھوپ میں رہنے کی وجہ سے اس کی پیشانی پر فقر و فاقے کے آثار نمایاں ہوں گے، فقیر نظر آئے گا، یعنی ہر ایک شخص اس کو ذلیل اور محتاج سمجھے گا جب دیکھو جب دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اتنی بھاگ دوڑ کے باوجود دنیا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ فکر اور تشویش اور کوشش سے کچھ نہیں ہوگا، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، اور جس کی نیت اصل آخرت کی طرف ہو، یعنی آخرت کو جو مقصود اصلی سمجھ کر بڑی فکر اس کی رکھے، اور دنیا اس کے ضمن میں سمجھے کہ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت سدھاریں، آخرت سنواریں۔ اگر کسی کا مقصد یہ ہے، کسی کی فکر یہ ہو، تو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنی قدرت کاملہ سے اس کے سب کام بنا دے گا، درست کر دے گا، اور یکجا کر دے گا۔ اس کا دل کسی فکر میں، کسی تشویش میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کے پھیلاؤ کو اس کی دل جمعی کے لیے اور اس کے دل میں بے پرواہی ڈال دے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہ بنے گا، کسی سے غرض نہ لے جائے گا، اور دنیا خود بخود اس کے پاس آئے گی ذلیل اور رسوا ہو کر اللہ کے حکم سے، اور لوگ حیران ہوں گے کہ بغیر سعی اور کوشش کے اس کو دنیا کیسے مل گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جس کی فکر صرف دنیا کمانے کی ہو، مال و دولت جمع کرنے کی ہو، صرف دنیا سنوارنے میں، دنیا بنانے میں جو لگا ہوا ہو، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ فقر و فاقے کا وہ شکار ہوگا، اور اس کے مقدر میں جتنی دنیا لکھی ہوئی ہے اس کو اتنی ہی ملے گی۔ دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ کرنے کا کوئی نتیجہ حاصل نہ ہوگا، اور جو دنیا کو لات مارے گا، دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا اس سے بھاگے گی، اور جو دنیا سے پیچھا چھڑا کر آخرت کی طرف رخ کر کے بھاگے گا، تو دنیا ذلیل اور رسوا ہو کر خود اس کے قدموں میں آئے گی۔ یہ مشاہدہ ہے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والوں پر یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ صوفیاء کرام جو بادشاہان وقت سے ملنے کو پسند تک نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے متمنی رہتے تھے، تمنا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ وقت ملنے کی بڑی آرزو رکھتا تھا، لیکن آپ ملاقات کا موقع ہی نہیں دیتے تھے۔ بہرحال صوفیاء کرام اور بزرگان دین اولیاء کرام نے اپنی زندگی میں نمونہ پیش کیا کہ انہوں نے دنیا کی فکر نہیں کی، پہننے کے لیے جو ملا وہ پہن لیے، رہنے کے لیے جہاں جگہ ملی وہاں قیام کر لیے، اور کھانے کے لیے جو ملا وہ کھا لیے، اور پھر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کی زندگی تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام تو اعلیٰ درجے کے نمونہ ہیں، صف اول کے مسلمان ہیں، انہی سے استفادہ کرتے ہوئے، اکتساب فیض کرتے ہوئے تابعین، اور پھر تابعین سے تبع تابعین، اور تبع تابعین سے یہ سلسلہ اعلیٰ حال ہی آج تک جاری و ساری ہے۔ آج بھی اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور دنیا کے پیچھے نہیں پڑتے، بلکہ دنیا سے بقدر ضرورت پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس میں بھی بہرحال اس بات کی تعلیم ہے کہ دنیا کو مقصود اصلی نہ سمجھے بندہ، بلکہ آخرت کو پیش نظر رکھے۔ دنیا اس کے ضمن میں حاصل ہو جائے گی۔ جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے، لیکن جو اپنی آخرت کو نقصان پہنچا کر دنیا بنانا چاہتا ہے، وہ خسرت دنیا والآخرہ کے مصداق بن جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ دنیا اور آخرت کو بزرگان دین نے اس طرح تشبیہ دی کہ آخرت پرندہ ہے اور دنیا اس کا سایہ ہے۔ اگر تم سائے کو پکڑنے کی کوشش کرو گے تو سایہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور پرندہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تم سائے کو پکڑنے کے بجائے پرندے کو پکڑنے کی کوشش کرو، پرندہ اگر تمہارے ہاتھ لگ جائے تو سایہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔
ایسے ہی اگر تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو آخرت تو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی اور دنیا بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے تم آخرت کو بنانے کی، سنوارنے کی، اس کو سدھارنے کی فکر کرو تو آخرت کے ضمن میں دنیا بھی مل ہی جائے گی۔ حدیث نمبر 4106 حدثنا علی بن محمد والحسین بن عبد الرحمن قال حدثنا عبداللہ بن نمیر عن معاویۃ النصری عن نحشل عن الضحاک عن الاسود بن یزید قال قال عبداللہ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یقول من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعاد کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبت به الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلک۔ اسود بن یزید سے روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سب فکروں کو چھوڑ کر ایک فکر کر لے یعنی آخرت کی فکر، تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی فکریں اپنے ذمے لے لے گا، یعنی اس کی دنیا کے مقصد پورے کر دے گا۔ اور جو شخص طرح طرح کی دنیا کی فکروں میں غرق رہے، لگا رہے اور آخرت کو بھول جائے تو اللہ پرواہ نہ کرے گا کہ وہ جس وادی میں چاہے ہلاک ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف آخرت کو مقصود اصلی سمجھے، آخرت کو پیش نظر رکھے، اپنا مطمح نظر بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، اس کے مسائل حل کرتا ہے، اس کے حاجات کی تکمیل فرماتا ہے، مصیبتوں سے اور آفت اور بلیات سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جس شخص کے پیش نظر صرف آخرت ہو، جو آخرت کو بنانے، سنوارنے اور اس کی اصلاح میں لگا رہے، آخرت کے ضمن میں ذیل میں اس کے دنیا کے کام بھی بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کی فکروں میں گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، طرح طرح کی فکریں، کبھی مال جمع کرنے کی فکر، کبھی بینک بیلنس میں اضافہ کرنے کی فکر، کبھی عمارتیں بنانے کی فکر، ایسی فکروں میں جو لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف توجہ نہیں فرماتا، وہ دنیا کی ہی فکروں میں گم ہو کر ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا بھی اس کے ہاتھ نہیں آتی اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ مومن کی نیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت اچھی رکھنا چاہیے۔ صوفیاء کرام کے پاس بھی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا زینہ تصحیح نیت ہے کہ بندہ اپنی نیت اچھی رکھے، کہ وہ نیت یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری آخرت سنوار دے، میری آخرت اچھی بنا دے، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، فانی ہے، گزر ہی جائے گی۔ حدیث نمبر 4107 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا عبداللہ بن داود عن عمران بن زائدہ نبی نبی خالد الوالبی عن ابی ہریرہ قال ولا اعلمه الا قد رفعه قال يقول الله سبحانه يا ابن آدم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنا واسد فقرك وان لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم اسد فقرك۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو خالد نے کہا میں یہی سمجھتا ہوں کہ ابو ہریرہ نے اس کو مرفوعاً روایت کیا۔ یہ حدیث مرفوع ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، یعنی اے انسان تو اپنا دل بھر کر فراغت سے میری عبادت کر، میں تیرا دل تونگری سے، مالداری سے بھر دوں گا، یعنی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، دنیا کے جھمیلوں سے آزاد ہو جا، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ تو میری عبادت کر، میری ذات پر یقین رکھ، اعتماد کر، بھروسہ کر، تو میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تیرا دل دنیا کی دولت سے بے نیاز ہو جائے گا اور تیری مفلسی میں دور کر دوں گا، فقر و فاقہ دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرا دل کام سے، دھندوں سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و فاقے کو دور نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ انسان سے خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اگر انسان پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کی عبادت کے لیے اگر فارغ ہو جائے گا، سب کام چھوڑ کر اسی کا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دے گا، غیب سے اس کو روزی عطا فرمائے گا، فقر و فاقہ بھی دور کرے گا، اور اصل غنا مالداری نفس کی مالداری ہے، دل بے نیاز ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود دل بے نیاز نہیں رہتا۔ کثرت ساز و سامان کا نام مالداری نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ ہونے کے باوجود دل مطمئن رہے، بے نیاز رہے، یہی اصل مالداری ہے۔
حدیث نمبر 4108 باب مثل الدنیا، دنیا کی مثال۔ حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر حدثنا ابی و محمد بن بشر قال حدثنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال سمعت المستورد اخا بنی فہر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما مثل الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ مستورد سے روایت ہے جو بنی فہر میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی اس کی انگلی میں لگ کر آتا ہے۔ جتنا پانی انگلی میں رہ جائے اس کو جو نسبت سمندر سے ہے وہی نسبت دنیا کو آخرت سے ہے۔ یہ مثال بھی سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آخرت کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کوئی درجہ اور کوئی وقعت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جیسا کہ آگے احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو کسی کافر کو پانی نہیں ملتا تھا پینے کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا اللہ کے پاس انتہائی حقیر، معمولی اور گندی ہے، لہذا ایسی دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی مثال دی گئی ہے صرف سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جیسے سمندر میں کوئی انگلی ڈالے تو اس کی انگلی کو جتنا پانی لگتا ہے تو اس پانی کی نسبت سمندر کے مقابلے میں کیا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ایسے ہی دنیا آخرت کے مقابلے میں آخرت کے سے اگر اس کا تقابل کیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک مردار بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے مالک نے اس کو یہاں کیوں چھوڑ دیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بکری مر گئی ہے، مردار ہے، اسی وجہ سے اس کے مالک نے اس کو یہاں پھینک دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا تشبیہ و تمثیل، یہ جیسی مردار بکری اس کے مالک کو پسند نہیں ہے، ایسے ہی یہ دنیا اللہ کے پاس اس مردار بکری سے زیادہ کوئی حیثیت وقت اور منزلت نہیں رکھتی، یعنی اس مردار بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ کے پاس۔ جبکہ مردار بکری کے چمڑے سے کچھ فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ایسی بدترین ہے، ایسی بدبودار اور خراب ہے کہ جو اس دنیا میں دل لگاتا ہے اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4109 حدثنا یحیی بن حکیم حدثنا ابو داود حدثنا المسعودی اخبرنی عمرو بن مرۃ عن ابراہیم عن علقمۃ عن عبد اللہ قال اذ اضطجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حصیر فاثر فی جلدہ فقلت بابی و امی یا رسول اللہ لو كنت اذنتنا ففرشنا لك علیہ شیئا یقیک منہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا والدنیا انما انا والدنیا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے، آپ کے جسم اقدس میں اس کا نشان پڑ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، کاش آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے واسطے بچھونا کر دیتے، یعنی آپ کے لیے کوئی چیز فراہم کرتے آرام کرنے کے لیے اور آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی، یعنی بدن میں حصیر کے بوریے کے جو نشان پڑ گئے ان نشانوں سے آپ محفوظ رہتے۔ اگر آپ ہم کو حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے ایک بستر مہیا کرتے اور آپ ان حصیر کی کاڑیوں کے نشانوں سے محفوظ رہتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو دنیا میں ایسا ہوں جیسے ایک سوار ایک درخت کے نیچے سائے کے لیے اترے دوران سفر، پھر تھوڑی دیر میں وہاں سے چل دے، تو وہ درخت کے نیچے زیادہ سامان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ جلدی اس کو اس درخت کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا چاہیے جیسے ایک مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رکتا ہے تو وہاں پر اپنا پورا ساز و سامان نہیں اتارتا کیونکہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے قیام کرنا ہے، پھر وہاں سے اس کو رخصت ہونا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم اقدس پر قمیص نہیں تھی، آپ کی پشت مبارک پر
حسر کی کاریوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ رو دیے اور عرض کیے کہ یہ قیصر و کسریٰ جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ناز و نعمت میں ہیں، آپ اگر ہم کو حکم دیں تو ہم غلام بھی آپ کی خدمت میں یہ عیش و عشرت کی زندگی کے سامان فراہم کریں گے، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک مسافر کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، لیکن وہ وہیں قیام نہیں کرتا، مستقل سکونت اختیار نہیں کرتا، بلکہ تھوڑی دیر کے بعد اس درخت کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دنیا ہماری منزل مقصود نہیں ہے، آخرت ہماری منزل مقصود ہے، ہم یہاں سفر میں ہیں۔ بہرحال اس میں بھی دنیا سے بے رغبتی کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بقدر ضرورت دنیا سے استفادہ کرنا چاہیے، لیکن دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج دنیا میں جو ٹیکنالوجی ہے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، کیا ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے؟ شرعاً ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن گناہوں کے کاموں میں یا تضییع اوقات کے لیے قطعاً ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ آج بہت سارا وقت اپنا نیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ اور فونوں میں صرف کر رہے ہیں۔ ان کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ وقت قیمتی ہے، اس وقت کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ حدیث نمبر 4110، حدثنا ہشام بن عمار و ابراہیم بن المنذر الحزامی و محمد بن الصباح ومحمد الصباح قالوا حدثنا ابو یحییٰ زکریا بن منظور حدثنا ابو حازم عن سہل بن سعد قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفۃ فاذا هو بشاة میتۃ شائلة برجلها فقال اترون هذه هینة على صاحبها فوالذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ من هذه على صاحبها ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قطرة ابدا۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے۔ ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے، وہاں تھے، میں ذوالحلیفہ میں تھے۔ آپ نے دیکھا تو ایک بکری مردہ اپنا پاؤں اٹھائے پڑی تھی، ایک مردار بکری اس مقام پر پڑی ہوئی تھی جس کا ایک پیر اٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو یہ اپنے مالک کے نزدیک ذلیل ہے، یہ اپنے مالک کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہے، مر گئی ہے، کچھ کام کی نہیں رہی، اس لیے اس نے اس کو پھینک دیا ہے۔ قسم خدا کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، البتہ دنیا اللہ کے پاس اس بکری سے بھی زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔ اس کے مالک کے نزدیک بکری جس طرح ذلیل اور حقیر ہے، اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ کے پاس مبغوض ہے، حقیر ہے، ذلیل ہے۔ اور اگر دنیا اللہ کے پاس ایک مچھر کے بازو کے برابر بھی وقعت حیثیت رکھتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک قطرہ پانی کا کافر کو پینے نہ دیتا، بلکہ اپنے مومن بندوں ہی کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتا۔ لیکن چونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دنیا حقیر اور ذلیل ہے، مردار بکری سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس لیے کافروں اور مومنوں اور سب بندوں کو وہ اس نے دنیا سے استفادے کو عام کر دیا، مگر آخرت مومنوں ہی کے لیے رکھی گئی ہے۔ دنیا سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیا میں کافر بھی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اکثر کفار، مشرکین، یہود و نصارہ خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لیکن آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے جو اللہ پر، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جو قائل ہیں انہی کے لیے اچھا انجام ہے۔ اس حدیث شریف میں بھی دنیا کی بے وقعتی، بے حیثیتی اور اس کی حقارت اور ذلت کو بیان کیا گیا کہ ایک مردار بکری جب مر جاتی ہے، ایک بکری جب مر جاتی ہے تو اس کا مالک اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، پھینک دیتا ہے، تو اس دنیا کی بھی اللہ کے پاس کوئی حیثیت اور وقعت نہیں ہے، بلکہ اس مردار بکری سے بھی زیادہ دنیا اللہ کے پاس ذلیل اور حقیر ہے۔ لہذا ایسی مردار دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4111، حدثنا یحییٰ بن حبیب بن عربی حدثنا حماد بن زید عن مجالد بن سعید الحمدانی عن قیس بن ابی حازم الحمدانی قال حدثنا المستورد بن شداد قال انی لفی الرکب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى على صخلة منبوذة قال فقال اترون هذه هانت على اهلها قال قیل یا رسول اللہ من هوانها القوها او کما قال فوالذی نفسی بیدہ للدنیا اہون علی اللہ من هذه علی اہلها۔ یہ حدیث شریف بھی سیم اس سے پہلے گزری ہوئی حدیث شریف کی طرح ہے،
مستورد بن شداد سے روایت ہے میں چند سواروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اتنے میں ایک بکری کے مردہ بچے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو راہ میں پھینک دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم جانتے ہو کہ یہ ذلیل ہے اس کے مالک کے نزدیک۔ لوگوں نے عرض کیا ذلیل ہے تبھی تو اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا ہے، مردہ ہو گئی ہے بکری، اب کسی کام کی نہیں رہی، اسی لیے اس کے مالک نے اس کو پھینک دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، البتہ دنیا اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، جتنا یہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے پاس ذلیل ہے اس سے کہیں زیادہ دنیا اللہ کے پاس ذلیل اور حقیر ہے۔ حدیث نمبر 4112 حدثنا علی بن میمون الرقی حدثنا ابو خلید عتبۃ بن حماد دمشقی عن ابن ثوبان عن عطاء بن قرۃ عن عبد الله بن ضمرة السلولی قال حدثنا ابو هريرة قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاه او عالما او متعلما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا دنیا ملعون ہے، یعنی دنیا اللہ کی رحمت سے دور ہے، دنیا پر لعنت ہے اللہ کی، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے۔ دنیا اور دنیا میں موجود سب چیزیں اللہ کی نظر میں مبغوض ہیں، قابل لعنت زدہ ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، مگر اللہ کی یاد یعنی اللہ کا ذکر اور جن کو اللہ پسند کرتا ہے جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات وغیرہ، یا وہ لوگ جو اللہ کے دوست ہیں یعنی اللہ کے محبوب بندے، مقرب بندے، اللہ کا ذکر، اور عالم اور متعلم، علم سیکھنے والا اور علم سیکھا ہوا، یہ ملعون نہیں ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ دنیا تمام کی تمام ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ چیزیں موجود ہیں وہ بھی لعنتی ہیں، البتہ اللہ کا ذکر اس سے مستثنیٰ ہے، اللہ کے محبوب بندے مستثنیٰ ہیں، عالم بھی اور متعلم بھی۔ تو اس سے بھی علم دین کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، وہ بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور اللہ کی لعنت سے دور ہے۔ حدیث نمبر 4113 حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثمانی حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا قید خانہ ہے مسلمان کا، کتنی ہی راحت ہو مگر جب آخرت کا خیال آتا ہے تو دل کو بے چینی اور پریشانی ہو جاتی ہے، اور جنت اور دنیا جنت ہے کافر کی جس کو آخرت سے کوئی تعلق نہیں، دنیا ہی کی زندگی کو صرف زندگی سمجھتا ہے اور دنیا ہی کی فکر میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگا ہوا رہتا ہے۔ لہٰذا مومن کو دنیا میں پیش آنے والی تکلیفوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا چند روزہ ہے، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قید خانے میں راحت کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مومن جب اس قید خانے سے آزاد ہوگا تو اس کے لیے راحت ہی راحت ہوگی۔ جنت جو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، جہاں پر ہر طرح کی سہولت مہیا ہے، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے ابتدا میں مومن کو مشقت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے، اور کافروں کے لیے جو کچھ ہے وہ سب دنیا میں ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مال و دولت سے نوازا ہے، ہر طرح کی آسائش، اور آج جس قدر بڑے بڑے عہدے ہیں اور مال و دولت ہے، دنیا کی جو دولت ہے وہ سب تقریباً کفار اور مشرکین کے پاس ہے، اور اکثر مومن خستہ حالت میں ہے، معاشی پسماندگی کا شکار ہے، جس کی ایک وجہ تعلیم سے دوری بھی ہے۔ لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں رہنے تک کوئی راحت اور آرام کا تصور نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 4114 حدثنا یحیی بن حبیب بن عربی حدثنا حماد بن زید اللیثی عن مجاہد عن ابن عمر قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی فقال یا عبد اللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او کأنک عابر سبیل وعد نفسک من اہل القبور۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم میں سے کسی عضو کو تھاما، یعنی مونڈھے، کندھے وغیرہ کو، جیسے دوسری روایت میں ہے، پکڑ کر فرمایا اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے پردیس میں، کسی
اجنبی مقام پر جس طرح مسافر چند روز کے لیے قیام کرتا ہے، تم دنیا میں اسی طرح رہو، ایسا ہی سمجھو کہ تم ایک مسافر ہو اور تم کو یہاں سے ایک دن کوچ کرنا ہے، یا ایسے رہو جیسے کوئی راہ چلنے والا رہتا ہے، سفر میں کہیں اترتا ہے پھر فوراً ٹرین میں بس میں اپنی سواری میں سوار ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو، کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں، موت یقیناً آئے گی، بس بہتر یہی ہے کہ پہلے سے اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، یعنی اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر لو اور کسی کو ایذا نہ دو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، جیسے مسافر اپنی منزل مقصود کے آنے کا انتظار کرتا ہے، جیسے ہی اس کی منزل مقصود آتی ہے اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ مسافر بن کر یہ نہ سمجھو کہ ٹرین میں ہی ہماری منزل ہے، یہی منزل مقصود ہے، یہی آخری منزل ہے، نہیں، بلکہ دنیا یہ سفر گاہ ہے، یہاں مسلمان سفر کرتا ہے اور اس کی منزل مقصود آخرت ہے، آخرت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جب تک آخرت نہ آئے اس وقت تک اس کو سفر جاری رکھنا ہے، کہیں اترے تو فوراً پھر سوار ہو جانا ہے، اور اس طرح آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور موت کا بھی ایک وقت مقرر ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی، اسی لیے ایک عمر تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے سے ہی آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے، کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور یہاں سے آخرت کے توشے کو لے کر جانا چاہیے۔ حدیث نمبر 4115، باب من لا یؤبأ لہ۔ اس حدیث شریف میں ان لوگوں کی فضیلت اور اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ دنیا داروں کے نزدیک جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، دنیا دار جن کو حقیر اور معمولی سمجھتے ہیں۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سوید بن عبد العزیز عن زید بن واقد عن بصر بن عبید اللہ عن ابی ادریس الخولانی عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک عن ملوک الجنہ قلت بلا قال رجل ضعیف مستضعف ذو طمرین لا یؤبأ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو جنت کے بادشاہوں کی خبر نہ دوں، ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے بادشاہ ہوں گے، مالک ہوں گے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور آپ بیان فرمائیے، بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کمزور ناتواں ہوں اور لوگ اس کو کمزور سمجھتے ہوں اور اس سے شر کا ڈر نہ ہو، اور وہ 2 پرانے کپڑے پہنتا ہو، یعنی جس کے پاس بدن ڈھانکنے کے لیے صرف 2 چادریں ہوں اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اس کی طرف توجہ نہ دیتے ہوں، وہ کسی محفل میں جائے تو اس کا احترام بھی نہ کیا جاتا ہو، یہ ایسے مرتبے کے لوگ ہیں کہ اگر قسم کھا لیں اللہ کی تو اللہ ضرور ان کی قسم کو پورا کرے گا۔ یعنی اس میں بزرگان دین، صوفیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بظاہر مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، دنیا کے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ظاہری حال کو دیکھ کر ان کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ان کا مرتبہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں کے مالک ہوتے ہیں، جنت کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور ان کے ظاہری لباس کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان کا اللہ کے پاس کیا مقام و مرتبہ ہے یہ کوئی نہیں جان سکتے، اور ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرے گا، ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، بلکہ اگر وہ اللہ کا واسطہ دے کر کوئی چیز، اگر وہ اللہ سے کوئی چیز طلب کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ حدیث نمبر 4116، حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا سفیان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف الا انبئکم باہل النار کل عتل جواز مستكبر۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں جنت کے لوگ کون ہیں، یعنی کون جنتی ہیں، جنت میں جانے کے مستحق ہیں؟ پھر آپ نے خود فرمایا، ہر ایک ضعیف ناتواں جس کو لوگ کمزور جانیں، حقیر معمولی کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی کریں، ظلم کریں، اس خیال سے کہ وہ بدلہ نہیں لے سکتا،
کیا میں تم کو نہ بتلاؤں دوزخ کے لوگ، یعنی دوزخی کون ہیں، کیا میں تم کو نہ بتاؤں؟ ہر ایک سخت مزاج، بہت روپیے جوڑنے والا، یا موٹا مغرور نخوت تکبر والا، جس کے دل میں تکبر ہو، سخت مزاج ہو، لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہو، بد اخلاقی سے پیش آتا ہو، ایسا شخص جہنمی ہے۔ جو کمزور ہوتے ہیں، کمزور سے مراد یہ ہے کہ جن کی کوئی مالی پوزیشن نہیں ہوتی اور قوم اور عوام ان کو کوئی بہتر درجہ نہیں دیتے، معمولی اور حقیر سمجھتے ہیں، اپنے لیول کا نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی محفل میں آ جائیں تو اس خیال سے وہاں سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ لوگ ہم کو ان فقراء کے ساتھ، ان معمولی لوگوں کے ساتھ دیکھ کر کیا سمجھیں گے۔ ایسے کمزور لوگ، جن کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں اور جو مالی اعتبار سے کوئی بڑے مالدار نہیں ہوتے، ایسے لوگ جنتی ہیں جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر دنیا کی ذلت کو اور رسوائی کو برداشت کرتے ہیں۔ اور جو متکبر ہوتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ تکبر بندے کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ کبریائی کی شان تو اللہ کی ہے، تکبر اسی کو سزاوار ہے۔ بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر کرنے کی وجہ سے ہی شیطان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا، اس کو ازلی مردود قرار دیا گیا۔ حدیث نمبر 4117، حدثنا محمد بن یحییٰ حدثنا عمرو بن ابی سلمۃ عن صدقۃ بن عبد اللہ عن ابراہیم بن مرۃ عن ایوب بن سلیمان عن ابی امامۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اغبط الناس عندی مؤمن خفیف الحال ذو حظ من صلاة غامض فی الناس لا یؤبہ لہ کان رزقہ کفافا وصبر علیہ عجلت منیتہ وقل تراثہ وقلت بواکیہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ جس پر لوگوں کو رشک کرنا چاہیے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، میرے نزدیک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے بہت جھگڑے، لین دین، مال و متاع اور ساز و سامان نہ رکھتا ہو، جس کے پاس کم سے کم مقدار میں دنیا کا ساز و سامان ہو اور نماز میں اس کو راحت ملتی ہو، یعنی اس کو عبادت میں مزہ حاصل ہوتا ہو اور نماز میں دل لگتا ہو، اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں نماز کا بھی حصہ ہو، یعنی پابندی سے نماز ادا کرنے والا ہو، پوشیدہ ہو لوگوں میں، یعنی جس کی کوئی شہرت نہ ہو، لوگوں کا ذہن اس کی طرف نہ جاتا ہو، لوگ اس کو عابد زاہد نہ جانتے ہوں بلکہ ایک معمولی آدمی سمجھتے ہوں، لوگوں کے سامنے صرف فرض نماز پڑھ لیتا ہو لیکن مخفی اللہ کی عبادت کرتا ہو، تنہائی میں اللہ کی کثرت سے عبادت کرتا ہو اور لوگ اس کی پرواہ نہ کرتے ہوں، اس کو حقیر جان کر کوئی تعظیم اور تکریم اور خاطرداری نہ کرتا ہو، کوئی پوچھ کر نہ دیکھتا ہو، اس کا رزق مشکل زندگی بسر کرنے کے مطابق ہو، روزی بھی اس کی اتنی ہی ہے، بس بڑی مشکل سے اس کی گزر بسر ہوتی ہو، اس کی موت جلدی واقع ہو جائے، اس کا مال وراثت میں کم ہو، وہ جو روپیہ پیسہ چھوڑ کر جائے وہ بھی بالکل معمولی اور کم مقدار میں ہو اور اس پر رونے والے بھی تھوڑے ہوں۔ مطلب ایسا شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایسا شخص انتہائی وہ اس کے لائق ہے، قابل رشک ہے کہ ایسے شخص پر آپ خوشی اور مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان کم ہو، دنیا کے جھمیلوں میں پڑا ہوا نہ ہو اور فرض نماز بھی ادا کرتا ہو، لوگوں میں اس کی کوئی شہرت نہ ہو، لوگ اس کو حقیر اور معمولی سمجھ کر کوئی اس کی تعظیم کرے نہ تکریم کرے نہ اس کو دعوتوں میں بلائے، اور اس کی روزی بھی بڑی مشکل سے اتنی روزی ہو اس کے پاس کہ بس اس کا گزر بسر ہو سکے، کوئی اس کے پاس اسٹاک اور ذخیرہ اندوزی کا بھی کوئی اہتمام نہ ہو، اور وہ اس پر صبر بھی کرے بقدر کفاف، یعنی زندگی گزارنے کے بقدر اس کے پاس روزی ہو، مال و متاع ہو اور اس پر وہ صابر رہے، جلدی موت آ جائے، وراثت میں کچھ چھوڑ کر بھی نہ جائے، اس کے رونے والے بھی کم ہوں، یعنی اہل و عیال، اطفال، عزیز و اقارب بھی اس کے کم ہیں، کم لوگ رہیں گے تو کم لوگ اس پر افسوس کریں گے اس کی موت پر، تو ایسا شخص قابل رشک ہے، ایسی زندگی اختیار کرنا چاہیے کہ دنیا کا مال و متاع بھی کم ہو اور فرائض کا اہتمام کرے، لوگوں میں زیادہ اس کی شہرت نہ ہو، نام نمود ریاکاری سے دور رہے اور بقدر کفاف یعنی زندگی گزارنے کے مطابق روزی مل جائے اور اس کو جلدی موت آ جائے تو وہ دنیا کے شر سے، دنیا کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ایسا شخص قابل رشک ہے، ہر ایک مومن کی زندگی ایسی ہونا چاہیے۔
ایسا شخص قابل تعریف ہے انبیاء کے پاس بھی۔ حدیث نمبر 4118 حدثنا کثیر بن عبید الحمصی حدثنا ایوب بن سوید بن اسامہ بن زید بن عبد اللہ بن ابی امامۃ الحارثی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البذاذۃ من الایمان قال البذاذۃ القشافۃ یعنی التقشف۔ ابو امامہ حارثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بذاذت یعنی سادگی اور زیب و زینت کا ترک کرنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سادگی اختیار کرنا، تکلف سے دوری اختیار کرنا، بناوٹ، تصنع، یہ بالکل شریعت میں پسند نہیں ہے۔ سادگی ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ مطلب سادگی اختیار کرنا جیسے جو پہننے کے لیے مل جائے پہن لینا، زرق برق لباس کی خواہش نہ کرنا، کھانے کے لیے جو میسر ہو وہ کھا لینا، اچھے اچھے کھانے کی خواہش نہ کرنا، اور جہاں جگہ ملی بیٹھنے کے لیے بیٹھ جائے اور سونے کے لیے جہاں جگہ ملے سو جائے، یہ ایمان میں داخل ہے۔ اور بہت تکلف اور تزین اور آرائش دینداری کے مناسب نہیں ہے۔ تکلفات میں پڑنا، زیب و زینت اختیار کرنا، زرق برق کا لباس پہننا، دوسروں کو معمولی اور حقیر سمجھنا، یہ بالکل مومن کے شایانہ شان نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4119 حدثنا سوید بن سعید حدثنا یحییٰ بن سلیمان عن ابن خثیم عن شہر بن حوشب عن اسماء بنت یزید انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم قالوا بلا یا رسول اللہ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم سے بیان نہ کروں ان لوگوں کا حال جو اللہ کے بہترین بندے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے وہ کون ہیں جو اللہ کے بہترین اور پسندیدہ بندے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر تم میں وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کوئی دیکھے تو اللہ کی یاد آئے، یعنی اللہ کے محبوب مقرب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ ان کے دیدار سے اللہ یاد آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ جب کوئی ان کو دیکھتا تو ان سے متاثر ہو جاتا، ان کے حلقے میں داخل ہو جاتا، دشمن بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو دوست بن جاتا تھا، اگر کوئی کافر آتا تو اس کو ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ والوں کی شان تھی۔ صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ ان کے پاس جو آتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوتے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کی خوبیوں سے متاثر ہوتے اور اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، آپ کے کلام سے، آپ کی وعظ و نصیحت سے بھی متاثر ہوتے تھے۔ یہ حصہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کو بھی ملا ہے کہ بعض بزرگان دین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جب کوئی کافر ان کو دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہے کہ ان کے دیدار سے اللہ یاد آ جاتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور آخرت کا تصور ان کے دماغ اور ان کے خیال پر چھا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4120 باب فضل الفقراء حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حدثني ابي عن سهل بن سعد الساعدي قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا الرجل قالوا رأيك في هذا نقول هذا من اشرف الناس هذا حري ان خطب ان يخطب وان شفع ان يشفع وان قال ان يسمع لقوله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا حري ان خطب لم ينكح وان شفع لا يشفع وان قال لا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا خير من ملء الارض مثل هذا۔ فقیری کی فضیلت کا بیان، جو فقر و فاقے کا شکار رہتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کا ذکر کرتے ہیں، ایسے لوگ عمرا سے لاکھ درجے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ فقر و فاقے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، پسند فرمایا، اور آپ نے دعا بھی کی اللہم احینی مسکینہ و امیتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ مساکین کے ساتھ بیٹھنے کو آپ پسند فرماتے، ان کی دلجوئی فرماتے تھے، اور اللہ کو بندے کی احتیاج پسند ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج، اپنی محتاجی اور اپنے فقر و فاقے کا ذکر کرے۔ سہل بن سعد
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا، صحابہ سے پوچھا اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جو آپ کی رائے ہو وہی ہم بھی کہتے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اشراف یعنی معزز لوگوں میں سے ہے، مالدار ہے، روپیہ پیسہ ہے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے سمجھے بینک بیلنس ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر یہ کہیں نکاح کا پیام بھیجے تو لوگ اس کو قبول کریں گے مالداری کی وجہ سے، اور اس کے پاس دنیا کی سب سہولتیں مہیا ہے، اسی وجہ سے اگر وہ پیغام بھیجے، نکاح کا پیام بھیجے تو رد نہیں کیا جائے گا، لوگ اس کو قبول کریں گے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے، اور اگر کوئی بات کہے تو لوگ اس کو توجہ سے سنیں گے۔ کیوں؟ یہ اشراف قوم میں سے ہے، معزز ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت ہے اور ہر طرح کی سہولت اس کے پاس فراہم ہے، مہیا ہے، مالدار ہے، اسی لیے لوگ اس کی بات توجہ سے بھی سنیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے شخص کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا، وہ پہلے جو شخص گزرے تھے وہ امیر مالدار تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو دوسرے شخص کا گزر ہوا وہ غریب تھے، مسکین، محتاج تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ تو مسلمانوں کے فقراء میں سے ہیں، فقیر ہیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے، مال و متاع نہیں ہے، دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، یہ بیچارہ اگر کہیں نکاح کا پیام بھیجے تو لوگ اس کو قبول نہ کریں گے، کیوں؟ روپیہ پیسہ نہیں ہے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، لوگ اس کی سفارش کو قبول ہی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی بات کہے تو لوگ اس کی بات بھی نہیں سنیں گے، توجہ سے نہیں سنیں گے، اہمیت ہی نہیں دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بہتر ہے پہلے شخص سے زمین بھر کے لوگوں سے۔ پہلا شخص امیر تھا اور مالدار، آپ نے فرمایا یہ فقیر اور نادار زمین بھر کر مالدار لوگوں سے بھی اللہ کے پاس زیادہ بہتر ہے۔ پہلا شخص جو گزرا امیر، ایسے دنیا بھر کے اگر لوگ امیر ایک فقیر شخص کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اس کی وقعت، اس کی اہمیت اور اس کا مرتبہ جو اللہ کے پاس ہے، اس مرتبے کو کوئی پوری دنیا کے امیر لوگ مل کر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ بہرحال فقراء کی بھی اپنی جگہ فضیلت ہے، اور جو مالدار ہیں اگر وہ مال کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کریں تو مال ان کے لیے راحت کا موجب بنے گا، آخرت میں کامیابی دلانے والا بنے گا۔ فقراء صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں وہ لوگ عبادت بھی کرتے ہیں، خیر خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، ہم نیکیوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سک رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر کی تلقین کی، کلمات آپ نے ان کو تلقین کیے کہ تم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، مختلف یہ حمد و ثنا کے کلمات آپ نے ان کو بتائے۔ تو وہ کلمات جب فقراء صحابہ پڑھنے لگے، مالدار صحابہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کلمات کا ورد مالدار صحابہ نے بھی شروع کر دیا۔ تو پھر فقراء صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ لوگ یہ کلمات بھی پڑھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، وہ کسی کو ظاہری دولت سے بھی نوازتا ہے، اب وہ مال و دولت والے بھی ہیں، ظاہری دولت بھی خرچ کر رہے ہیں، زبان سے بھی اللہ کے اجر و ثواب کو وہ حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 4121، حدثنا عبید اللہ بن یوسف الجبیری حدثنا حماد بن عیسیٰ حدثنا موسیٰ بن عبیدۃ اخبرنا القاسم بن مہران عن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب عبدہ المؤمن الفقیر المتعفف ابا العیال۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے محتاج مومن کو جو عیالدار ہو کر سوال سے باز رہتا ہے۔ مومن ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، اہل و عیال ہے، بال بچے ہے، اس کے باوجود لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، پاک دامنی اختیار کرتا ہے، سوال کی ذلت سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے اور فقر و فاقے پر صبر کرتا ہے۔ اکثر اہل اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہوتے ہیں، نہ بھیک مانگنے والوں میں، عیالداری کے صدقہ معاشی اور پھر قناعت اور صبر، یہی فضیلت کیا کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکثر صوفیاء کرام بزرگان دین کا یہی طریقہ تھا کہ انہوں نے فقر و فاقے پر صبر کیا
اور لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے انہوں نے کچھ نہیں مانگا، بال بچے بھی ہوتے، بیوی بچے ہوتے، سب فکریں یہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مومن بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 4122، باب منزلۃ الفقراء، فقراء کے مرتبے کا بیان۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا محمد بن بشیر عن محمد بن عمرو عن نبی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل فقراء المؤمنین الجنۃ قبل الاغنیاء بنصف یوم 500 عام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں جو فقیر ہیں وہ مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جائیں گے، اور آدھا دن قیامت کا 500 برس کے برابر ہوگا، کیونکہ ایک دن آخرت کا اللہ تعالیٰ کے پاس 1000 سال کے برابر ہے، جیسا کہ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یعنی جو تم شمار کرتے ہو اللہ کے پاس ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ تو بہرحال جو فقراء ہوں گے، دنیا میں فقر و فاقے کا شکار ہوں گے، اس پر صبر کریں گے اور مصیبت کی زندگی کو خوشی کے ساتھ وہ لوگ بسر کریں گے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ایسے فقراء جنت میں مالداروں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4123، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ حدثنا بکر بن عبد الرحمن حدثنا عیسی بن المختار عن محمد بن ابی لیلى عن عطیہ العوفی عن ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فقراء المہاجرین يدخلون الجنۃ قبل اغنیائهم بمقدار 500 سنۃ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان فقیر یا مہاجر، جو مہاجر صحابہ میں جو فقراء ہیں، محتاج ہیں، وہ مالدار صحابہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ مالداروں کو اپنے مال کا حساب کتاب دینا ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، ان سب حساب کتاب کے بعد مالداروں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور فقراء کے پاس چونکہ مال ہی نہیں ہوگا، باس پرس نہیں ہوگی، حساب کتاب کا مرحلہ ہی نہیں ہوگا، تو وہ لوگ اول مرہ یعنی پہلے ہی مرحلے میں وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت فقراء کو حاصل ہوگی کب؟ جب کہ وہ اللہ کی تقسیم پر، اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اللہ نے ان کو فقیر رکھا ہے، محتاج اور تنگ دست بنایا ہے، تو وہ شکوہ شکایت نہ کریں، واویلا نہ مچائیں، بلکہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں اور فقر و فاقے کی زندگی بسر کریں، لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 4124، حدثنا اسحاق بن منصور انبأنا ابو غسان بہلول حدثنا موسیٰ بن عبیدۃ عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر قال اشتکا فقراء المہاجرین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فضل اللہ به علیہم اغنیاءہم فقال یا معاشر الفقراء الا ابشرکم ان فقراء المؤمنین يدخلون الجنة قبل اغنیائہم بنصف یوم 500 عام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، مہاجرین میں جو لوگ فقراء تھے، فقیر تھے، محتاج تھے، انہوں نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مالدار مہاجرین کو ان کے اوپر فضیلت دی ہے کہ جو مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے، مال و دولت سے بھی ان کو سرفراز کیا گیا، مال و دولت بھی ہے، پھر ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں، ڈبل ان کو فضیلت حاصل ہے۔ جب فقراء مہاجرین نے شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فقراء کے گروہ، اے فقراء مہاجرین کی جماعت، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں، کیا میں تم کو خوشخبری نہ دوں کہ جو مومن فقراء ہوں گے وہ اپنے مالداروں سے پہلے جنت میں 500 سال پہلے داخل ہوں گے، اور قیامت کا آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو فقراء ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو محتاج رکھا، دنیا کی زیب و زینت اور دنیا میں مال و متاع عطا نہیں کیا، وہ اللہ کے فیصلے پر اگر راضی رہیں، ذکر و اذکار کریں، عبادات کا اہتمام کریں، تو وہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ مالدار اپنے حساب کتاب میں سرگرداں اور حیران رہیں گے۔ یہ ان مالداروں کے لیے ہے جو مال کا حق ادا نہیں کیے۔ اگر اللہ نے کسی کو مال عطا کیا اور وہ مالداری کا حق ادا کرے، زکوٰۃ دے، غرباء اور فقراء کا خیال رکھے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، قرابت داروں کا حق ادا کرے اور حرام کاموں میں مال کو خرچ نہ کرے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ البتہ جو مال میں خرد برد کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، غریبوں کا حق مارے،
لوگوں پر ناحق ظلم کر کے لوٹ مار مچائے تو پھر ایسے شخص کا حساب سخت ہوگا۔ پھر ثم تلا موسیٰ هذه الآیہ، پھر موسیٰ جو راوی ہیں اس میں انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یقیناً ایک دن آپ کے رب کے پاس 1000 سال کی طرح ہوگا جس کو تم دنیا میں شمار کرتے ہو۔ قیامت کا دن ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن جو فقراء ہوں گے جنہوں نے دنیا میں تنگ دستی کی زندگی گزاری ان کو 500 سال پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے یہ کتاب الزہد کی نشست حدیث نمبر 4124 پر اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔